فقد قال الصادق علیہ السلام اوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن عبادي لم يتقربوا إلي بشيء أحب إلي من 3 خصال صلوات. گزشتہ چند ماہ سے صفات شیعہ یا شیعہ کی خصوصیات اور امتیازات کے عنوان سے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی جا رہی ہے، اور یہ حدیث مبارک شاید 2 خطبے پہلے تلاوت کی تھی، اور اس میں کیونکہ جو بنیادی حدیث موضوع گفتگو تھی وہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ کی حدیث مبارک تھی، جس میں سرکار دو عالم نے امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرنے والے اہل ایمان کی خصوصیات بیان فرمائی تھی، اور ان کی پہچان میں حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ اہل ورع ہوتے ہیں۔ ورع پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، اور ورع بچنے کو کہا جاتا ہے، کسی چیز سے بچنا، اور یہ معاصی کی نسبت شمار ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کو ورع کہا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی حق تعالی نے فرمائی تھی، اس میں جو 3 محبوب ترین چیزیں حق تعالی نے بیان فرمائی کہ جتنی چیزوں کے ذریعہ سے میرا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، ان سب کاموں میں سے 3 کام ایسے ہیں کہ جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جن کے ذریعہ سے میری مخلوقات مجھ سے تقرب حاصل کرتی ہیں۔ وہ ایک کام جو اہمیت والا اور حق تعالیٰ کا محبوب کام ہے، وہ ہے الورع عن المعاصی، گناہوں سے بچنا۔ اور پھر حق تعالیٰ نے ان 3 کاموں کے جو آخرت میں اثرات مترتب ہوں گے ان کو بیان فرمایا تھا، اور ورع کی یہ خصوصیت اور امتیاز بیان فرمایا تھا کہ اما الورعون عن معاصی فإنی افتش الناس ولا افتشهم، جو میرے گناہوں سے بچتے رہیں گے، پرہیز کریں گے، میری نافرمانی سے دور رہیں گے، تو میں لوگوں کی تفتیش کروں گا، یعنی ان کے اعمال کو پرکھا جائے گا، تولا جائے گا، پرسش کی جائے گی۔ لیکن جو میرے خوف سے ورع اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہوں گے، ان کی تفتیش نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت کمال کا اثر ہے۔ اس دن، قیامت کے دن، انسان کے لیے سب سے زیادہ مصروفیت اسی تفتیش کی وجہ سے ہوگی۔
ایک طولانی قیام ہوگا جس میں انسان نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جواب بھی اس مقدس ہستی کی عدالت میں دینا ہے جو ہمارے دلوں کے خیالات کو جانتا ہے، جسے کوئی اور مخلوق جان سکتی ہے یا نہیں جان سکتی، وہ دلوں کی کیفیات کو جانتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اعمال کی قیمت نیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم اعمال کے حجم کو دیکھتے ہیں، لیکن جس نے اعمال کی قیمت ادا کرنی ہے وہ حجم سے زیادہ اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اور نیت کا خلوص یہاں تو ہم خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا خلوص سے کام کیا ہے، اس کی بارگاہ میں تب ہی خلوص مانا جائے گا جب ہمارے عمل میں حقیقتاً خلوص ہوگا۔ لہذا یہ بہت بڑی آسائش ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے گناہوں سے ورع اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی ورع کے سلسلہ میں ایک شاید یا دو احادیث رہ گئی تھی، اور اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر تھا ابن خلیفہ کے نام سے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت نے ہمیں واعظ فرمایا، یعنی نصیحت فرمائی، فَأَمَرَ وَزَهَرَ، ہمیں حکم دیا اور دنیا سے بے رغبتی کے موضوع پر گفتگو فرمائی۔ ثم قال، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، علیکم بالورع، تم پر ورع لازم ہے۔ یہ علیکم یہ فعل امر ہے، یعنی تم پر لازم ہے، جس کے معنی ہوتا ہے علیکم بالورع، آپ لوگوں پر ورع ضروری ہے، لازمی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِالْوَرَعِ، جو کچھ بھی اس بے نیاز خالق مالک کے پاس پایا جاتا ہے اسے نہیں پایا جا سکتا مگر ورع کے ساتھ۔ یعنی حق تعالی کی جتنی نعمتیں ہیں ان تک رسائی صرف ورع سے ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان ہے، غفلت سے، غصے سے، اشتباہ سے، اور کبھی کبھی نفس کی طغیانی سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، اور اس خالق مالک کو بھی اس کی اطلاع ہے۔ توبہ پہ یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کو پھر مزاج نہ بنائے، آج کی پھر کل وہی کام کر دیا، کیونکہ توبہ کا ایک جز یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لہذا اگر وہ عزم مصمم نہیں رکھتا تو وہ اس کی توبہ درست توبہ نہیں ہے، صرف وہ نام ہے توبہ کا۔ اور عزم مصمم جب کر لیا ہے تو کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا جب انسان عزم مصمم کر لیتا ہے تو پھر اس تیزی سے اس عزم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بس حق تعالیٰ کے نزدیک جو بھی نعمتیں ہیں وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہوں، ان سب کو صرف ورع کے ساتھ انسان پا سکتا ہے۔
چاہے وہ مادی نعمات ہوں یا روحانی نعمات ہوں، راستہ اس کا ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک ہے جس میں راوی نے معصوم کے ان کلمات کو نقل کیا ہے۔ روایت میں ابوالحسن الاول علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ بڑی پرمعنی ہے اور تھوڑی سی اس کی تعبیر ہمیں تعجب میں بھی ڈالے گی، اور تھوڑی سی اس میں عام احادیث کی نسبت زیادہ شدت اور سختی بھی پائی جاتی ہے۔ بڑی دلچسپ حدیث ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا قال قصیرا ما كنت اسمع ابی یقول، حضرت نے فرمایا کہ میں اکثر اپنے باپ سے یہ سنا کرتا تھا، یعنی حضرت نے اپنے باپ سے ایک دفعہ نہیں سنا۔ کثیرا ما كنت اسمع، اکثر اوقات اپنے باپ سے یہ سنا کرتا تھا۔ یقول، کہ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه فی خدورهن، ولیس من اولیائنا من هو فی قریۃ فیها 10,000 رجل فیہم من خلق اللہ اورع منہ۔ بڑی سخت تعبیر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ کون؟ کہ جس کے متعلق پردہ دار خواتین پردے میں بیٹھ کے اس کے ورع کے متعلق گفتگو نہ کریں، یعنی پردہ نشین خواتین اس کی پرہیزگاری اور ورع کی گواہی نہ دیں، اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنائیں، وہ ہمارے شیعہ میں سے نہیں ہے۔ یہ تو جانتے ہیں نا کہ خواتین جو ہیں وہ اس تیزی سے کسی کی یہ تعریف نہیں کرتی، تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ پردہ نشین خواتین پردے کے اندر رہتے ہوئے اس کے ورع کی گفتگو کرے، کہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے وہ گناہ ہوتے ہیں جو دوسرے مردوں تک نہیں پہنچتے، ان کی اطلاع صرف خواتین تک ہی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں ورع اور تقویٰ سے دور رہتا ہے تو اس کی اطلاع سب سے پہلے خواتین کو پہنچے گی، کیونکہ گھر میں جو خواتین ہیں وہ محلے کی خواتین کو بتائیں گی کہ یہ صاحب باہر تو بڑے صاحب اخلاق ہیں، چار دیواری کے اندر یہ آپ نے جملہ سنا ہوگا، معاشرے میں بڑا چلتا ہے، یہ جو حضرات گھر میں سختی کرتے ہیں نا، تو پھر مائیں بچوں کو کہتی ہیں کہ یہ نہیں کہتی باپ آ گئے، کہتے ہیں شمر آ گیا ہے، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ یہ جملہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، میں کسی کو شمر نہیں کہہ رہا، یعنی وہ ایک نفرت کا انداز ہے نا، وہ اظہار کرتی ہیں، یعنی جس طرح وہ ایک ظالم مزاج شخص تھا، اس طرح ایک ظالم مزاج جو ہے وہ شخص آ گیا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے جو معاشرے میں کسی کا رویہ ہوتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتی کہ یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت وہاں ہی پتہ چلے گی جہاں اسے کوئی دیکھنے اور ٹوکنے والا نہ ہو، سامنے سب محکوم بیٹھے ہوں، پھر پتہ چلے گا کہ یہ طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے یا نہیں۔ اگر سامنے کوئی طاقتور بیٹھا ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ طاقتور بھی جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتا۔
تو یہ بڑا حساس جملہ ہے اس حدیث مبارک کا، اور اسے جو ہے وہ دو پیش سے کوئی حاصل نہیں کر سکتا کہ لیس من شیعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعی فی خدورہن، ہمارے شیعہ میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے متعلق، جس کے تقوی اور ورع کے متعلق خواتین اپنے پردے میں گفتگو نہ کریں۔ اور دوسرا جملہ اس سے بھی سخت ہے، وہ یہ ہے وَلَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِنَا، یہاں پر حضرت کے الفاظ تبدیل ہوئے ہیں لَيْسَ مِنْ أَوْلِيَائِنَا۔ یہاں تو اب الحمدللہ رب العالمین ایسا دور آ گیا ہے کہ ولایت بڑی عام ہو گئی ہے، ہر شخص ہی ولی ہے، اور بھی کہتے ہیں اللہ کا ولی، معاشرے میں بہت سے پائے جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہمارے اولیاء میں سے وہ شخص نہیں ہے کہ جو کسی ایسی آبادی میں ہو جس میں 10,000 مرد رہتے ہوں، افراد نہیں فرمایا، فرمایا ہے فیہا 10,000 رجل، اس آبادی میں 10,000 مرد رہتے ہوں، یعنی اس آبادی میں جتنی آبادی ہے خواتین اور بچوں کی بات نہیں ہو رہی، 10,000 مرد رہتے ہوں من خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں سے، اور امن ہو، اور اس 10,000 کی آبادی میں ہمارے ولی سے زیادہ ورع رکھنے والا شخص پایا جاتا ہو تو پھر وہ ہمارا ولی نہیں ہے۔ یعنی 10,000 مردوں میں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ میں سے سب سے زیادہ کون ورع رکھتا ہے تو آبادی کہے کہ وہ شخص زیادہ ورع رکھتا ہے اس پوری آبادی میں، اور وہ اہل بیت علیہم السلام کا پیروکار ہو، پھر ہمارا وہ ولی ہے۔ تو یہ بہت سخت ہے مقام، یہ کوئی تبلیغات یا پبلسٹی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے، یہاں تو کردار جو ہے اس کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جب ہم اہل بیت علیہم السلام کے نام سے یا نسبت سے تعارف کرواتے ہیں تو پھر ہم اس آزادی سے نہ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ اس آزادی سے کوئی کام کر سکتے ہیں جس آزادی سے ایک ایسا شخص کام کر سکتا ہے یا گفتگو کر سکتا ہے جو دامن اہل بیت علیہ السلام سے تمسک نہیں رکھتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، انشاءاللہ اپنی جگہ پہ اسے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ ابھی یہ موضوع طولانی ہے، احادیث کا سلسلہ بہت طولانی ہے، لیکن اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت نے شاید ایک اجتماع تھا، بہت بڑا نہیں تھا، تو کس صحابی نے وہی شیعہ کے متعلق گفتگو کی تو حضرت نے فرمایا دیکھیں اگر ایک ریوڑ ہو بھیڑوں کا، بکریوں کا، اور اس کا ایک چرواہا ہو، وہ انہیں چرانے لے جائے، لیکن وہ جو بھیڑ بکریاں تھیں وہ کسی کی فصل میں جائیں اور اس کو اجاڑ دیں، کھانا شروع کر دیں، تو مالک جو ہے وہ بھیڑ بکریوں سے جو اس فصل کا مالک ہے وہ بھیڑ بکریوں سے شکایت کرے گا یا چرواہے سے کرے گا؟ فرمایا اسی طرح ہم آپ کے چرواہے ہیں، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے ماننے والے تھے، لہذا اپنے لیے اگر ہم نہیں کر سکتے
تو کم از کم ہم ان ذوات گرامی کے تقدس اور عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ انہیں ہماری وجہ سے بارگاہ الہی میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اور احادیث مبارکہ جو ہے اس موضوع پہ موجود ہے. ہفتے میں 2 یا 1 مرتبہ ہمارے نامہ اعمال امام وقت کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ حضرت نے کئی ملاقاتوں میں بتایا ہے کہ میں نے آپ کے نامہ اعمال دیکھے ہیں، اس میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن یہ بات ٹھیک نہیں تھی. اور بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ حضرت جب مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ہم نے آزادی سے کام کیے ہوتے ہیں تو ان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے حاکم میں الہی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حضرت گریہ فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف گریہ پہ اکتفا کریں. تو پھر ہمیں کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس گناہ کا رد عمل یا اثر کہاں تک جا رہا ہے. لہذا اس آزادی سے نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ اس آزادی سے ہر کام کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کسی بھی قانون میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سہارا لے کر بچ کے نکل جائے، لیکن حاکم الہی کی عدالت میں تو پھر اس طرح انسان بچ نہیں سکتا. اور جو اصلی حاکم ہے اس کی بارگاہ میں تو قیامت والے دن وہ فیصلے ہوں گے نا. وہاں تو کسی قسم کے فراڈ یا 2 نمبری کی گنجائش ہے ہی نہیں. لہذا عقائد میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح معاشرے میں برائیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ طریقہ ہے ہی غلط کہ ایک محکمہ کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک اور محکمہ بنا دیں، پھر اس کے اوپر ایک اور محکمہ بنا دیں، یا کسی جگہ پہ کوئی تنظیم ہے اس کے اوپر ایک چکر رکھ دیں، پھر اس کے اوپر چکر رکھ دیں. یہ بالکل غلط ہے. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ خرابی جو ہے اس سے اگر کچھ آمدن ہو رہی ہے تو وہ آمدن کے حقدار زیادہ بن رہے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اللہ پر صحیح طرح سے ایمان پیدا کر لے. اور یہ ایمان جب آ جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، تنہائی میں ہوں یا مجمع میں ہوں، جو کچھ میں سوچ رہا ہوں تنہائی میں ہوں یا مجمع میں ہوں، ایک ذات ایسی ہے جس کو اس کی اطلاع ہے، علم رکھتا ہے، اور اس ذات کی بارگاہ میں، اس ذات کی عدالت میں جا کے میں نے اپنے اس کام کا، اپنے اس قول کا جواب دینا ہے. اور وہاں اسے کسی باہر سے گواہ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی عدالت میں زمین کا وہ ٹکڑا جہاں کسی نے گناہ کیا ہوگا، وہ ٹکڑا آ کے گواہی دے گا کہ اس نے میرے پہ کھڑے ہو کے یہ گناہ کیا تھا. اعضاء گواہی دیں گے کہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے اس نے یہ گناہ کیا تھا. اب وہاں انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جائے گی. یہ قرآن کی صریح آیت ہے. وہ بندہ کہے گا کہ آپ نے بھی بولنا شروع کر دیا، آپ کو کہاں سے قوت گویائی آئی؟ تو آزاد جواب دے کہ اسی ذات نے ہمیں قوت گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو اور تجھے قوت گویائی دی ہے. لہذا میرا آپ کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں. میرا اور اللہ کا مسئلہ جو ہے یہ اہمیت رکھتا ہے. آپ کا اور آپ کے اللہ کا مسئلہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے. اس جگہ پہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں.
لیکن وہاں نہ میں دھوکہ دے سکتا ہوں نہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ لہذا جب بھی ہم زندگی میں کوئی معاملہ کرتے ہیں، کوئی بھی اقدام اٹھاتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری نظر توجہ اس امر کی طرف ہونا چاہیے کہ جس کی بارگاہ میں جا کے پیش ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں کیا اس کام کا اس کے حکم کے مطابق ہونا میں ثابت کر لوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، نہیں کر سکتے تو پھر چند دن کی آسائش کے لیے اپنی خرابی اپنے گلے میں نہ ڈالیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، خطبے کا صرف ایک گزارش کرنی تھی۔ جو لوگ تو واقع نہیں خدا کی وجہ سے میرا احترام کرتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض بھی ہے، گزارش بھی ہے، اور اگر مجھے شرعی کسی منصب پہ سمجھ دیتے ہیں تو ان کے لیے میرا حکم بھی ہے کہ دیکھیں، پچھلی دفعہ خطبہ میں بھی کچھ لوگوں نے نعرہ بازی شروع کر دی تھی، میں نے خطبہ چھوڑ کے وہاں تک گیا تھا، پھر مولانا صاحب لوگوں نے پکڑ لیا اور سناٹا ہو گیا۔ مسجد کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں نعرہ بازی کسی قسم کی بھی کی جائے۔ آپ کو مجھ سے اختلاف ہے، کسی اور سے بھی اختلاف ہے، تو جو اس کا اخلاق اور قانون کے دائرے کے اندر حل ہے اس کی طرف جائے۔ یہ زور اور اپنا دھکے سے یہ کام ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ بس ایک جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اور نجی محفلوں میں کتنی دفعہ کہا ہے، نواسۂ رسول صلوات اللہ علیہ کہ یہ جو عاشورہ کا دن ہے نا، اسے صرف حضرت کی مظلومیت کے رنگ میں اسے نہ دیکھیں۔ وہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن کسی مخالف ترین شخص نے کہا ہو کہ اس پوری جنگ میں حضرت نے احکام الہی یا سرکار رسالت کی سنت کے خلاف ایک کام کیا ہو، نہیں کیا نا۔ جنگ کی ابتدا نہیں کی، دشمن نے کوشش بھی کی تو حضرت نے جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ جتنے گئے ہیں شہید ہونے کے لیے وہ باقاعدہ حضرت سے اجازت لے کے گئے ہیں، کیونکہ حاکم الہی موجود ہے، جان پیش کرنی ہے، شہید ہونا ہے، تو یہ حاکم الہی جب موجود ہو کہ اس کی اجازت سے جائے گا تو شہادت کہلائے گی، اپنی مرضی سے کرے گا تو وہ شہادت نہیں کہلائے گی۔ جانتے ہیں نا کہ عاشورہ کے دن اس روز صرف صبر کر کے رکھنا اور تلوار نہ چلانا، ہنگامہ نہ کرنا، یہ کتنا مشکل کام تھا، لیکن چونکہ اسلام کا حکم یہ ہے لہذا یہ کرنا پڑے گا۔ اگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی حق کام کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور ناحق طریقہ استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ حق کام بھی آپ کا حق نہیں رہے گا۔ کسی بھی جائز کام کے لیے ناجائز طریقہ استعمال کرنا وہ جائز کو بھی ناجائز بنا دے گا۔ لہذا جو مجھ سے پرابلم ہے، کسی سے بھی پرابلم ہے، تو اخلاق اور قانون اسلام کے مطابق مذہب کے قانون کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے۔ اور اگر اس طرح ہی فیس بک پہ جیسا چل رہا ہے، جھوٹ کے اگر انبار لگانے ہیں تو یہ تو اگر آپ کا موقف سچا بھی ہے تو اسے کمزور کر رہے ہیں۔ جھوٹ کے سہارے پہ جو فتح ہوتی ہے وہ شکست سے زیادہ ذلت والی ہوتی ہے۔ لہذا خدا را مسجد کا احترام جو ہے وہ پامال نہ کریں، جذبات کی رو میں بہہ کر اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں،
اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو وہ طریقے سے جو قانون ہے، جو شرعی احکام ہیں، ان کی پیروی کرتے ہوئے، اور اگر واقعی نہیں مجھ سے عقیدت مندی کی وجہ سے کر رہے ہیں تو مجھے تو اگر قیامت کو بھی پتہ چلے گا کسی نے میرے جھوٹ بولا ہے تو وہاں بھی میں اس سے جھگڑا کروں گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہے وہ مذہب کے لیے رو پیٹ رہا ہوں۔ آپ اس میں غیر مذہبی اور جس کی مذہب اجازت ہی نہیں دیتا وہ کارروائیاں شامل کر دیں گے تو پھر میرا ثواب بھی سارا گیا۔ تو خدا را ایسا نہ کرے۔ آپ جو ہیں وہ کسی قسم کی جذباتیت کا کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دو بندوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کی وجہ سے ہو سکتا ہے، افہام و تفہیم میں غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اشتباہ سے ہو سکتا ہے، بہت سے ذرائع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دو بندوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اسے جو طریقہ مناسب ہے اسی مناسب طریقے سے جس میں اخلاق اور قانون کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو اسی کو اپنائیں، اس سے تجاوز نہ فرمائیں۔ خداوند متعال بحق اہل بیت علیہم السلام ہم سب کو احکام شریعت کی پیروی کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ